دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ ہجرت کا سفر ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا، ابو بکر بات کیا ہے، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، جب ڈر ہوتا ہے کہ نبی پر حملہ کرنے والا سامنے بیٹھا ہوا ہو، وہ نبی کے سینے کا نشانہ لے رہا ہو، نبی پر حملہ کرنے والا پیچھے بیٹھا ہو، وہ نبی کی پیٹھ کا نشانہ لے رہا ہو، تو میں آگے آ جاتا ہوں کبھی پیچھے آتا ہوں۔ ابو بکر کی پیٹھ ہو، ابو بکر کا سینہ ہو، نبی کی جان بچ جائے۔ ابو بکر خود کو خطرے میں ڈال کر کے مجھ کو بچانا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، مجھے کچھ ہوگا تنہا میرا نقصان ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت کا نقصان ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن كما أحسن الله إليك صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بکیا مشکل سے آئل اپنے آتی ازدیا کھنوا کے دھار سے کھنوا کے دھار سے رنگل ہندوستان ہو آزادی نہیں جائے دے ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی کندھے سے کندھا آپن لہنے ملائے انقلاب کے نعرہ لاگل انقلاب کے نعرہ لاگل گونجل آسمان ہو آزادی نہیں جائے دے۔ آپ لوگ ٹھنڈے پڑ گئے، ہم بھی آپ کو صلاحی دیتے ہیں اور اخیر میں آپ کا جنازہ ہی پڑھ کر کے اٹھیں گے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کہاں ہے، سسرال میں ہے یا پنڈال میں ہے، سب پتہ چل رہا ہے۔ خیر میرا کام تو ہو گیا ہے، آپ کو بائی پاس میں لے جا رہا ہوں۔ اگلے مہمان بہت بڑے مہمان، بہت بڑے چترویدی جن کو قلمکار فنکار کہا جا سکتا ہے، ان کا آپ کو سامنا کرنا ہے، ان کے لیے ماحول بنا دیتا ہوں۔ ان کی دعا پر جلسے کو مکمل ہونا ہے۔ دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی میں سناٹا ہے، سکون ہے، مجمع بہت چھوٹا ہے لیکن حوصلہ بڑا جوان ہے۔ ہمارے سنانے کو اللہ آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ ہندو مسلمان کا رشتہ کیا ہے، یہ میرا پہلا سوال ہے۔
دوسرا سوال ہے ہندو مسلمان کا جھگڑا کیا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے یہ جھگڑا ختم کیسے ہوگا؟ مکمل سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ کو جب تک بیدار نہیں کروں گا آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ دماغ سے جسم سے دونوں سے بیدار ہو جائیے، جلسہ بالکل آپ کا نکل چکا ہے۔ آپ اتنے بھی بچ گئے میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اگر 5 رہتے پھر بھی میرے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا، چونکہ آپ جلسہ نہیں خلاصہ، جلسے کا خلاصہ میرے سامنے۔ جو لوگ جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ چلے گئے، جو جلسہ سننے کے لیے ہے وہ بیٹھے۔ آپ کے سننے کے صدقے میں اللہ ہمارے سنانے کو قبول فرمائے۔ پہلا سوال تھا ہندو سے مسلمان کا 3 رشتہ، سب سے پہلا رشتہ ہندو مسلمان کا بھائی، مسلمان ہندو کا بھائی، کیوں؟ دونوں کے ماں باپ ایک ہیں۔ دوسرا رشتہ پڑوسی کا ہے، جہاں مسلمان بستا ہے وہاں پر غیر مسلم ہندو سماج بھی بستا ہے، ایک جگہ رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے رشتہ پڑوسی کا ہوتا ہے، پڑوسی کا رشتہ ہے۔ تیسرا رشتہ ہے ہمارا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے اسی اسکول میں ان کا بچہ بھی پڑھتا ہے، ہمارا ماسٹر جس اسکول میں پڑھاتا ہے ان کا بھی ماسٹر اسی اسکول میں پڑھاتا ہے، پارٹنر ہے، حصے دار ہے، یہ 3 رشتہ۔ جھگڑا کیا ہے یہ میرا دوسرا سوال تھا۔ 1900 عیسوی میں زبان کے نام پر انگریز نے ہندو کو مسلمان سے لڑایا، ہندی کے بارے میں کہا کہ یہ ہندوؤں کی زبان ہے اور اردو کے بارے میں کہا یہ مسلمان کی زبان ہے۔ زبان کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا، مسلمان کو ہندو سے لڑا دیا۔ دوسرا جھگڑا ہندو کا مسلمان سے کب ہوا؟ 1903 عیسوی میں ہوا۔ بنگال کو تقسیم کر کے انگریز نے مسلمانوں سے کہا تمہاری تعداد وہاں زیادہ ہوگی، ہندوؤں سے کہا تمہاری تعداد یہاں زیادہ ہوگی۔ تعداد کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا، مسلمان کو ہندو سے لڑا دیا۔ تیسرا جھگڑا جو انگریز نے کرایا 1906 عیسوی میں کرایا، 2 پارٹی بنا دی، ہندو مہا سبھا ایک پارٹی بنا دی، ہندوؤں سے کہا یہ تمہاری پارٹی ہے، مسلم لیگ ایک پارٹی بنا دی اور کہا یہ تمہاری پارٹی ہے۔ قوم کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا، مسلمان کو ہندو سے لڑا دیا۔ یہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ آخری سوال ہے۔ محبت کریں گے، نفرت نہیں کریں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدد کریں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گھر کا جھگڑا عدالت میں جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم سب ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے، اسی کے ہیں ہم سپاہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم سب ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے، اسی کے ہیں ہم سپاہی، رہے ساتھ ساتھ جب تک تو برس رہا تھا سونا، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں وہیں آ گئی تباہی، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں۔ ہندو مسلمان کے حوالے سے بہت خوبصورت پیغام 3 منٹ میں گزار رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جنازے کی نماز مسجد میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، بیچ میں آپ کی بیداری کو ٹٹول رہا ہوں، آپ کو رسوا نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ معاشر کی رسوائی سے ہمیں بھی اور آپ کو بھی بچائے۔ یہاں سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اس ہندوستان میں ایک قوم ہے، اس کا نام ہے عیسائی قوم۔ جانتے اس میں 2 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے وہ علم میں بھی آگے، دوسری خوبی ہنر میں بھی آگے، اس لیے وہ تھوڑی تعداد میں ہے لیکن ہم سے زیادہ عزت پا رہے ہیں۔ دوسری قوم اس ہندوستان میں، اس کا نام ہے سکھ قوم، سردار قوم۔ پنجاب میں آپ کو زیادہ نظر آئیں گے اور ٹرک چلاتے ہوئے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ اس قوم کی 2 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی بھیک نہیں مانگتا۔ دکھائیے یہاں سے لے کر کے پنجاب تک آپ نے کسی بھی سردار کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن مسلمانوں کا خطاب بھیک مانگنے میں ایسا ہے کہ دادا کا الگ خطاب ہے، پر دادا تو انٹرنیشنل فقیر تھی، پورا خاندانی فقیر ہے۔ سردار میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ اس میں کوئی بھیک نہیں مانگتا۔
دوسری خوبی یہ ہے کہ سب کچھ چھوٹ جائے، داڑھی نہیں چھوٹے گی، پگڑی نہیں چھوٹے گی۔ ہماری تعداد زیادہ، ان کی تعداد کم، ان کو عزت زیادہ مل رہی ہے، دین دھرم کو پکڑے ہوا ہے، ہم دین دھرم کو چھوڑے۔ تیسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اس ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے آدی واسی، سنتھال۔ اس میں دو خوبی ہے، ان کا سردار جو بول دے گا وہ پتھر کی لکیر ہے، گردن تو کٹ جائے لیکن بات نہیں کٹے گی۔ ماننے کا جذبہ، ہمارے یہاں جاننے کا جذبہ ہے، عمارت کو جانتے ہیں، ہمارے یہاں جاننے کا جذبہ ہے، جمعیت کو جانتے ہیں، لیکن مانیں گے کسی کو نہیں۔ دوسری بات سنتھال کی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے یہاں محرم کا ڈھول بجتا، شوق سے بجائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، پورا ڈس بریک مار کر، وہ دیکھیے مجنون ہماری طرف، ہم تو ہاف پاگل ہے، وہ فل پاگل، ہاتھ اٹھایا ہے پورا۔ خیر رات کے اجالے میں سب پتہ چلتا ہے۔ ہمارے یہاں محرم کا ڈھول ہوتا ہے اور اس کے یہاں ڈگی ہوتی ہے، ڈگی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو بجا دیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں اس کے بجانے کے بعد کیا انقلاب آتا ہے؟ جہاں جہاں سنتھال بسے ہوئے ہیں ان کے کان تک اگر آواز پہنچی، فوراً تلوار لے کر کے، تیر لے کر کے، لاٹھی لے کر کے تیار ہیں۔ کیوں؟ اپنی قوم پر کوئی مصیبت آئی ہے، اس کی حفاظت میں جان دے دیں گے، اپنی قوم کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد کے گیٹ پر لکھا رہتا ہے کہ 24 نمبر نہیں آ سکتا، 420 آ سکتا ہے۔ 24 نمبر نہیں آئے گا، 420 آئے گا۔ ان کا اتحاد دیکھیے، ہمارا اتحاد۔ آخری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس ہندوستان میں 3 قوم ترقی کر رہی ہے، مڑواڑی، مہتا، گجر، 3 قوم ترقی کر رہی ہے، سو مسلمان نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں ہے؟ مڑواڑی میں کوئی نیچے گرے گا سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالیں، 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالیں، لیکن اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، قوم کا آدمی ہے، پیچھے رہ جائے گا۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے، جو قوم میں نیچے گر رہا ہے اس کو گالی دیں گے، جو اوپر جا رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، برابر ہی بنے۔ دوسری بات کیا ہے مڑواڑی میں کہ ان کا جھگڑا عدالت میں نہیں جاتا۔ آپ چلے جائیے چمپارن کی عدالت میں، پوچھئے وکیل سے کہ مڑواڑی کا جھگڑا آتا ہے، وہ ڈائریکٹ بولیں گے جھگڑا تو ہوتا ہے لیکن عدالت میں نہیں آتا، وہ گھر بیٹھ کر کے حل کر لیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا حال سنیے گا، آپ کو خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے، 2011 کی رپورٹ ہے، مسلمانوں کا صرف ایک ضلع میں ڈوری ایک جگہ ایک مقدمہ کتنی تعداد میں آیا؟ 33 ہزار کی تعداد میں آیا۔ اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ محبت سے جئیں گے، محبت میں مریں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجیے جوش کے ساتھ، بالکل صحیح جا رہا۔ گھوڑا کتے سے کہہ رہا تھا میں جتنی رفتار میں دوڑتا ہوں تم نہیں دوڑ سکتے، میری ٹانگ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے۔ کتا بولا کہ نہیں، کوئی کوئی بڑی بات نہیں، جب میں دوڑتا ہوں تو میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے جلسے کا کتا ہے، جلسے سے دوڑ کر کے دکھا، بیٹیا پاس کر کے جو چمپارن پہنچے گا وہ پہلے جیتے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہار جائے گا۔ تو جلسے کا کتا جلسے ہی میں بیٹھا ہوا ہے، گھوڑا پہنچ گیا بیٹیا، پلٹ کر کے دیکھا تو یہ تو یہی بیٹھا ہوا ہے، دوڑ کر کے آیا۔ چھوٹے میاں دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو لیکن جب دوڑنے کی بات آتی ہے ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ کہا یار میں تم سے پریشان نہیں ہوں، میں تو اپنی قوم سے پریشان ہوں، 2 منٹ میں تم کو پیچھے کر دوں گا، لیکن جیسے میں جلسے کا کتا جلسے سے دوڑوں گا بیتیا پہنچوں گا، بیتیا کا کتا روک لے گا کہ بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال، جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم، بھول گیا مسلم کہیں نبی کریم کی راہ، منزل کی چاہت گئی رستے ہوئے گناہ، رستے ہوئے گناہ۔ آپ نے محبت میں سنا اور 5 سے 10 منٹ کا پیغام صرف 3 منٹ میں گزر گیا۔ آپ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2 4 5 تو بائی پاس جا ہی رہے ہیں، ہم بھی ان کو لے جا رہے ہیں، جگہ ہی پکڑا کر کے ہم چھوڑیں گے۔ بغل میں قبرستان ہے تو بتا دیجیے، دھیان سے سنیے گا۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، تیزی سے نکل جائے گا۔ ہندو سے مسلمان کتنا قریب ہے، مسلمان سے ہندو کتنا قریب ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا،
اس کے سر کے بال کو مونڈا گیا، نام رکھا گیا اور دعوت کر کے رشتہ دار کو کھلایا، دوست احباب کو کھلایا، اس کا نام کیا ہے؟ عقیقہ۔ اور غیر مسلم کے یہاں ہے نام کرن سنسکار، نام کرن سنسکار۔ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، سر کے بال کو مونڈا گیا، دعوت کی گئی، رشتہ دار کو کھلایا گیا۔ جس طرح مسلمان کے یہاں عقیقہ، اسی طرح ان کے یہاں عقیقہ۔ ہندو سے مسلمان کتنا قریب۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہندوستان کا حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو سلے ہوئے کپڑے کو اتارا، ایک لنگی پہنا، ایک چادر اوڑھا، سلا ہوا کپڑا اتار دیا۔ جب تیرتھ کو ہندو جاتا ہے تو ایک لنگی میں ہوتا ہے، ایک چادر اوڑھ کر کے جاتا ہے، دونوں کا لباس ایک۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں تیسرا نمونہ، یہی ابھی صفا مروہ کے حوالے سے دل خیر آبادی صاحب پڑھ رہے تھے۔ دل خیر آبادی صاحب جادوگر شاعر ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بچی کو انعام ملا، وہ انعام لوٹ کر کے کہاں آیا؟ جادوگر کے پاس آیا۔ دیکھیے کتنا بڑا جادوگر ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ جب دیکھیں گے ہندوستان کا حاجی حج کرنے کے لیے جائے گا تو طواف کرتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا عمرہ کم مکمل ہوگا جب تک صحیح نہ کرے، صحیح بھی میں چکر کاٹتا ہے، جب تک 7 چکر نہ کاٹے صحیح مکمل نہیں، جب تک طواف میں 7 چکر نہ مارے طواف مکمل نہیں۔ اور غیر مسلم کو دیکھیے، نیا جوڑا نکاح ہو رہا ہے، جب تک 7 پھیرے نہ لگا لے تو نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ ہندو سے مسلمان کتنا قریب۔ آخری نمونہ مندر مسجد کے حوالے سے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا مردہ جب جنازہ پر رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو قبر میں ہم داخل کرتے ہیں، اس کا سر کدھر ہوتا ہے؟ اتر کی طرف، اور پیر کدھر ہوتا ہے؟ دکھن کی طرف۔ آپ شمشان چلے جائیے، وہاں چتا کو دیکھیے، چتا میں ان کا مردہ لٹا ہوا ہے، آپ اس کے سر کو دیکھیں گے تو اس کا سر بھی اتر ہوتا ہے، پیر دکھن ہوتا ہے۔ ہندو سے مسلمان کتنا قریب۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، 80% مندر اس ہندوستان میں کعبے کی طرف ہے، پچھم کی طرف ہے، اس کا رخ پچھم کی طرف ہے۔ مسلمان سے پوچھئے کہ بھائی آپ کی مسجد کا رخ پچھم کی طرف کیوں ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ کعبہ پچھم ہے، اس لیے ہماری مسجد کا رخ پچھم ہے۔ اور 80% ہندوستان کے مندر کا یہ حال ہے کہ اس کا رخ کدھر ہے؟ پچھم کی طرف ہے۔ ہندو سے مسلمان کتنا قریب ہے۔ صدیوں میں مندر مسجد بنائیں گے، لمحوں میں توڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، پوری بیداری کا سبب۔ میں دیکھ رہا ہوں گمچھا والے، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے جلدی سے نیچے رکھا۔ تیرا اتہاس ہے خون میں لتھڑا ہوا، تیرا اتہاس ہے خون میں لتھڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا۔ تو نے اپنوں کو پوچھنا نہ جانا کبھی، تو نے انسان کو انسان نہ مانا کبھی۔ اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن۔ تو برابر ہے یا آریہ نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے۔ رنگ اور نسل کے دائرے سے نکل گر چکا ہے بہت دیر، اب تو سنبھل اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن۔ ہندی اور اردو کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہندی اس پار اور اردو اس پار ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، مکمل بیدار ہیں آپ، بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں، اللہ آپ کی بیداری کو سلامت فرمائے۔ تیسرا پیغام جلدی سے نکل جائے گا، ہندی اور اردو کے حوالے سے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ میں جس طرح آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ایک بادشاہ بیٹھا اور اپنی تعریف لوگوں کو سنا رہا تھا کہ میں بہت بڑا سخی ہوں، جبکہ پھوٹی کوڑی کسی کو دیتا نہیں تھا، اتنا بڑا کنجر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو بابو، میرا ایک سوال ہے کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ ایک چمچہ کھڑا ہوا، بہت بڑا چمچہ تھا، وہ کھڑا ہوا مکھن لگانے لگا کہ حضور آپ کی ہتھیلی میں اس لیے بال نہیں ہے کہ آپ کا دیتے دیتے گھس گیا۔ بادشاہ کو لگا کہ باپ رے باپ رے، یہ تو پیبند ہی نہیں کر رہا ہے، یہ تو برابر رفو کر رہا ہے، پوچھا مار رہا، مکھن لگا رہا۔
اس نے ایک سوال کر دیا کہ ٹھیک ہے میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے، تمہاری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، چمپارن کے لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں، اتنے بڑی تعداد میں کسی کی ہتھیلی میں بال نہیں۔ کہا حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ ان لوگوں کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، ہمارے حسرت کے ان کا ملتے ملتے گھس گیا۔ 8 گاؤں کے چودھری 12 گاؤں کے راو، 8 گاؤں کے چودھری 12 گاؤں کے راو، اپنے کام نہ آؤ تو اپنے کام نہ آؤ تو ایسی تیسی میں جاؤ، ایسی تیسی میں جاؤ، بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، پنچھی کو چھایا نہیں، پنچھی کو چھایا نہیں، پھل لگے اتی دور، پھل لگے اتی دور۔ دوسرا دوہا ہندی زبان کے حوالے سے، اس کی مٹھاس کے حوالے سے آپ کو بولنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے گھر میں چھپر پر اگر کوا بولتے تو عورتیں کیا کرتی ہیں کہ پورب کی طرف کی کہ چھپر سے کوا بولتا ہے، اس کا مطلب ہے داماد آنے والا ہے، مرغا میں چونا لگائے۔ انصاف سے بتائیے کہ بازار میں 1000 کوے بولتے ہیں، کتنے داماد آتے ہیں، کتنے سسر آتے ہیں؟ سچائی کیا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہندی شاعر نے ہندی دوہے میں کسی بات کو مشہور کر دیا، وہ بات پرانی ہو گئی لیکن مسلمانوں کے گھر سے وہ بات جا نہیں رہی ہے، نئی کی نئی ہے۔ ہندوؤں کے گھر کی چیز مسلمان کے گھر آئی، ہندو کے گھر سے نکل گئی لیکن مسلمان کے گھر میں باقی ہے۔ کاغا آئے مڈیر پر بھیجے کون سندیش، کاغا آئے مڈیر پر بھیجے کون سندیش، بھیا کے سنیس برس بھابھی گئی بدیش، بھابھی گئی بدیش۔ آخری دوہا سنا رہا ہوں امیر خسرو کا، مسلمان ہو کر کے ہندی شاعر ہے۔ مسلمانوں نے زبان سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، ہر زبان کو اپنی زبان سمجھا۔ دھیان سنیے گا، 4 عورت پانی بھر رہی تھی کنویں سے، امیر خسرو گزر رہے تھے، پیاس لگی، کہا بیٹی پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ کہا کہ آپ شاعر آدمی، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، شعر پڑھیے۔ تو کہا فرمائش بتاؤ۔ ایک لڑکی نے کہا مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے۔ دوسری لڑکی نے کہا میری ماں چرخا چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخا پر مصرع کہہ دیجیے۔ تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ چوتھی لڑکی نے کہا میرا باپ محرم میں اس طرح ڈھول بجاتا ہے کہ وہ ڈھول اسی سال پھٹ جاتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ چاروں لڑکی کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ مشاعرہ چل رہا تھا، ایک لڑکی آ کر کے شعر پڑھتی ہے، ڈی جے کا ڈانس چل رہا، اس میں ایک مصرع پڑھا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک آوارہ کھڑا ہوا جواب دینے کے لیے، اس نے کہا او لڑکی، تو اپنی قسمت معلوم کرنا چاہتی ہے؟ مرنے کے بعد خدا تمہیں بتائے گا، میں بالکل نگد تمہیں بتا دیتا ہوں تمہاری قسمت کیا ہے، کہ تمہاری قسمت میں کیا ہے۔ فاطمہ ہو کر کے عائشہ ہو کر کے ڈانس کر رہی ہے، تمہاری قسمت میں کیا ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں، تو پہلا اپنا مصرع پڑھ، میں جوڑا لگاتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں تو لعنت کا، گلے میں تو لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں تو لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ ایک نمونے کو سننے کے بعد آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ ڈاکٹر تارا چند نے کہا کہ مسلمانوں سے زیادہ وفادار اس ملک میں کوئی قوم نہیں ہے۔ کیسے؟ کہا کہ مسلمان جب باہر سے آئے تھے، ان کی زبان فارسی تھی،
مسلمان جب باہر سے آئے تھے ان کی زبان عربی تھی، لیکن ہندوستان کی محبت میں انہوں نے فارسی کو چھوڑ دیا، عربی کو چھوڑ دیا، ہندی اور اردو کو قبول کر لیا۔ اس سے بڑھ کر کے وفادار کون ہو سکتا ہے؟ ہندی اردو ہے الگ، میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان، دونوں کے ایک انگ ہے، دو انگ ایک جان ہے، دونوں کی ایک جان، دونوں مل کر سب چل پڑے، ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا، خدا کی مہربانی کے حوالے سے اور نبی کی سیرت کے حوالے سے دو پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ 5 سے 7 منٹ میں گزر جائے گا، آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے، آپ سوچ رہے تھے کہ نکلتے رہے، خیر دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بالکل آپ کا جلسہ نکل گیا۔ عظیم مہمان کا سامنا آپ کو کرنا ہے، سن کر کے جانا ہے۔ آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ میں آپ کی پیشانی کو دیکھ رہا ہوں، چمک رہی ہے۔ جبکہ کھانا کھانے کے بعد جب آدمی بیٹھتا ہے 40 منٹ تک دماغ کام کرتا ہے، اس کے بعد جواب دے دیتا ہے۔ اس جلسے کی عظمت ہے، مسجد کی کرامت ہے کہ اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے، آپ جسم سے بھی بیدار ہے، دماغ سے بھی بیدار ہے۔ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ چھوٹا بچہ ہے آپ کا، اس کے ہاتھ میں جو پیسہ ہے اس کو وہ اپنا پیسہ سمجھتا ہے، جو اس کے باپ نے اس کے لیے جمع کر کے رکھا ہے جب جوان ہوگا تو ملے گا، اس کو وہ اپنا پیسہ نہیں سمجھتا۔ کتنا بڑا نادان ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی، اس کو ہم اپنی دولت سمجھتے ہیں، اور جو دولت اللہ نے اپنے پاس جنت کی صورت میں رکھ لیا اس کو ہم اپنی دولت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ بچہ اور ہم نادانی میں دونوں برابر۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بچہ چاقو پکڑنا چاہتا ہے، چاقو، لیکن ماں اس سے چھینتی ہے۔ بچہ چاقو پکڑتا ہے، ماں اس سے چھینتی ہے، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ پھٹ سے رپٹ مار دیتا ہے ماں کو چہرے پہ۔ ماں مسکرا دیتی ہے، اسے پتا ہے کہ اس چاقو سے اسی کا نقصان ہے، یہ بھی نادان ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ ہمارا خدا کتنا مہربان، ہمیں بتایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام سے ہمارا نقصان تھا، ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ بچہ چھوٹا ہے، اس کو ماں نہا رہی ہے، وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن ماں اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ چلا رہا، ماں اس کو نہا رہی ہے، اور جتنا کالا ہے اتنا صابن لگا۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ زیادہ صابن لگائیں گے کالا بچہ گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے، لیکن وہ کالیا گورا نہیں۔ لیکن ماں کی محبت اس درجہ ہے کہ وہ اپنے کالے بچے کو بھی چاند کی طرح سمجھ رہے، نہا رہی ہے، نہا رہی ہے، نہا رہی ہے، لیکن بچہ رو رہا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ ماں کو پتا ہے کہ اس بچے کو جب تک نہائیں گے نہیں اس کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ اللہ کو پتا ہے جب تک میرا بندہ مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا، آنسو نہیں بہائے گا، گناہ کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیماری اس دنیا میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے۔ غریبی اس دنیا میں کیوں ہے؟ تاکہ خدا کا بندہ خدا کی نعمت کھائے تو نمک حرامی نہ کرے، نام لے۔ موت اس دنیا میں کیوں ہے؟ تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے۔ دوزخ اس دنیا میں کیوں ہے؟ تاکہ خدا کا بندہ خدا کے عذاب سے ڈرنے والا ہو جائے۔ جنت اس دنیا میں کیوں ہے؟ تاکہ نبی کے امتی کو نبی کا دیدار ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جلسے کا چندہ ہوا، لوگ دیتے رہے، جن کے پاس بڑا نوٹ تھا بڑا لا کر کے دیا، جن کے پاس چھوٹا تھا چھوٹا لا کر کے دے دیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس نہ بڑا نوٹ تھا نہ چھوٹا نوٹ تھا، وہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ غریب کے پاس کوئی دولت ہے کہ نہیں ہے؟ امیر کے پاس دولت تھی، لا کر کے دے دیا۔ غریب کے پاس کوئی دولت ہے کہ نہیں؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں۔ جب وہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائے گا، غریب ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ جب تم بھوکے تھے دنیا میں تم کو کون کھانا کھلاتا؟ جب تمہیں کپڑا نہیں تھا تو دنیا میں کون کپڑا پہنا تھا؟ بولا کہ فلاں پڑوسی تھا، مالدار تھا، جب میں بھوکا ہوتا تھا وہی کھانا کھلاتا تھا، جب میں ننگا ہوتا تھا وہی کپڑا پہنا تھا۔
کہ تم اکیلے جنت میں مت جاؤ، اس کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤ۔ غریب کے پاس جو دولت ہے وہ جنت ہے، وہ خود جنت میں جائے گا اور دوسرے کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ تو ہی مرض دے، تو ہی دوا دے، تو ہی دوا داروں میں شفا دے، تو ہی ڈبوئے، تو ہی تیرائے، تو ہی بیڑے پار لگائے، تو ہی دلوں میں آگ لگائے، تو ہی دلوں کی لگی بجھائے۔ چمکارے چمکار کے مارے، مارے مار کے پھر چمکارے، پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے۔ نبی کی سیرت کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ داڑھی رکھیں گے شادی کے بعد، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل جلسہ نکل رہا ہے، عورتوں کے حوالے سے صرف ایک پیغام باقی رہ گیا، عورتوں کے حوالے سے پیغام سنا دوں گا، جلسہ مکمل ہو جائے گا آپ کا۔ سننے کے لیے تیار ہو جائیے، نبی کی سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول چل رہے ہیں، حضرت عثمان قدم کو گن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عثمان قدم کو کیوں گن گئے؟ چلتا میں ہوں، قدم میں اٹھاتا ہوں، میرے قدم کو تم کیوں گن رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے قدم کو اس لیے گن رہا ہوں، آپ نبی ہیں، سب سے بڑے ہیں، آپ کی تعظیم میں ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ ہجرت کا سفر ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا، ابو بکر بات کیا ہے، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، جب ڈر ہوتا ہے کہ نبی پر حملہ کرنے والا سامنے بیٹھا ہوا ہو، وہ نبی کے سینے کا نشانہ لے رہا ہو، نبی پر حملہ کرنے والا پیچھے بیٹھا ہو، وہ نبی کی پیٹھ کا نشانہ لے رہا ہو، تو میں آگے آ جاتا ہوں کبھی پیچھے آتا ہوں۔ ابو بکر کی پیٹھ ہو، ابو بکر کا سینہ ہو، نبی کی جان بچ جائے۔ ابو بکر خود کو خطرے میں ڈال کر کے مجھ کو بچانا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، مجھے کچھ ہوگا تنہا میرا نقصان ہوگا، لیکن خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت کا نقصان ہوگا۔ تیسری بات آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا، دیکھا کہ کالا نوجوان کھڑا ہے، غلام ہے، کسی کا نوکر ہے، سامنے کھڑا ہے۔ بیٹی کے باپ نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو؟ کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا۔ آئینے میں ذرا چہرہ دیکھو، میری بیٹی کے لائق ہو، میری بیٹی آزاد تم نوکر، میری بیٹی خوبصورت تم بدصورت، تم کو کیسے رشتہ دے دوں؟ بیٹی سن رہی تھی۔ کہا ابا حضور مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ کہا کیوں بیٹی؟ کہا آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کی تو حالت ایسی ہو گئی ہے کہ مقدمہ ہار کر کے آپ بیٹھ گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ 4 مہینے کی عدت میں آپ بیٹھے۔ اللہ رحم فرمائے آپ کی حالت کے اوپر۔ خیر آپ نے جو بھی ساتھ دیا غنیمت ہے۔ آخری پیغام، آخری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ سونے کے 4 طریقے۔ پہلا طریقہ ہے آدمی چت لیٹتا، آدمی چت لیٹتا، پیٹھ نیچے ہے، سینہ اوپر ہے، یہ سنت کے خلاف۔ کیوں؟ ہارنے والے کی حالت۔ جب اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں تو جو 4 چیت ہو گیا وہ ہار گیا۔ نبی نے ہارنے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا۔ دوسرا طریقہ ہے آدمی کیسے سوتا ہے، پیٹ کے بل سو رہا ہے، پیٹھ اوپر ہے، پیٹ نیچے ہے، آدمی سو رہا ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ جہنم میں جانے والے کی حالت۔ اللہ کے رسول نے جنت والے کی حالت کو پسند کیا، جہنمی کی حالت کو پسند کیا۔ تیسرا طریقہ ہے آدمی کیسے لیٹتا ہے، بائیں کروٹ پر لیٹتا، دل ادھر ہی ہوتا ہے، جب وہ دب جاتا ہے تو آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، کان بھی بند ہو جاتا ہے، جب مسجد سے صدا لگتی ہے تو کان میں آواز نہیں پہنچتی، اس لیے سنت کے خلاف۔ ایک ہی طریقہ ہے جو سنت کے مطابق ہے، نبی کی پسند ہے، نبی کا پسندیدہ طریقہ۔ وہ کیا؟ دائیں کروٹ پر آدمی سو رہا ہے، جب دائیں کروٹ پر لیٹتا ہے تو دل لٹک جاتا ہے،
دائیں کروٹ پر جب سوتا ہے تو دل لٹک جاتا ہے. اب جب وہ سوتا ہے تو اس کی آنکھ تو بند ہوتی ہے, کان کھلے رہتے ہیں. جب مسجد سے صدا لگتی ہے تو کان میں آذان پہنچتی ہے. اس لیے سنت کے مطابق نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی, خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے, جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی. اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی تو سرے پشت مہر نبوت نہ ہوتی. اگر ختم تم پر محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی, محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی, محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی. تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی. تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی. سرے حشر اختر محمد نہ ہوتے, سرے حشر اختر محمد نہ ہوتے, سرے حشر اختر محمد نہ ہوتے تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی. تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی. تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی. عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عورت کو سر پر بٹھائیں گے, جوتے کی ٹھوکر پر رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, دو چار بوڑھے غلطی کر رہے ہیں, دانا پانی سب آپ کا بند ہو جائے گا. دھیان سے سنیے گا, آخری پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں. گھر کا جھگڑا گھر میں کیسے ختم ہوگا, اس کو سن لیجیے, یہ پورے جلسے کا خلاصہ. گھر کا جھگڑا گھر میں کیسے ختم ہوگا, بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. ساس کا بہو سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ساس سمجھتی ہے کہ میں گھر کی مالک ہوں, میں بیٹے کی ماں ہوں, یہ کون ہوتی ہے مالک بننے والی. بدگمانی کی وجہ سے ساس کا بہو سے جھگڑا. اور بہو کا ساس سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ مجھے باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا, میں نوکرانی نہیں ہوں. اگر آج دب گئی تو یہ لوگ زندگی بھر ہم کو دبائیں گے. بہو کا جھگڑا. تیسرا جھگڑا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, نند کا بھوجائی سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کون ہوتی ہے روکنے والی, یہ کون ہوتی ہے ٹوکنے والی. میری مرضی ہے جہاں جاؤں جہاں سے آؤں. میری بھابھی کون ہوتی ہے مجھ کو روکنے والی, ٹوکنے والی. اور میاں بیوی کا جھگڑا کیا ہے جانتے ہیں؟ جیسا میں ہوں ویسی میری بیوی بن جائے. یہ جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. آپ صرف دھیان سے سن لیجیے. آپ کی جو تعداد ہے وہ 313 ہے. اگر آپ کو سمجھ میں بات آ گئی پورا ہندوستان سمجھے گا. دھیان سے اس کو سنیے گا. میاں بیوی کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ میاں بیوی کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. شوہر اپنی بیوی سے کہے تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو, میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا. ساس بہو کا جھگڑا ختم, میاں بیوی کا جھگڑا ختم. ساس بہو کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ ایک لائن میں. ساس اپنی بہو کو بہو نہ سمجھے, بیٹی سمجھے. اور بہو اپنی ساس کو ساس نہیں ماں سمجھے. ماں بیٹی کا رشتہ اتنا مقدس ہوتا ہے کہ برسوں کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہوتا ہے. نند بھوجائی کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ 1 منٹ میں. کہ نند اپنی بھابھی کو بہن سمجھ لے اور بھابھی اپنی نند کو چھوٹی بہن سمجھ لے. بہن کا رشتہ اتنا مقدس ہوتا ہے کہ جھگڑا ہی نہیں رہتا. 2-3 مثالیں پیغام کو ختم کر رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا. عورت آئی ہے, پہلی رات ہے, میکے سے سسرال آئی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کان لاؤ میں تم کو راز کی بات کرنا چاہتی ہوں. کیا ہے بتاؤ؟ کہ اپنے بھائی سے میل ملاپ رکھو, جھگڑا مت کرو.
کہ آج ہی آئی ہو اور سبق پڑھانے لگی، تم کو ہم سے مطلب رکھنا میرے بھائی سے نہیں، اب اس میں اپنا ہی فائدہ ہے، تم اپنے بھائی سے میل محبت رکھو، جھگڑا مت رکھو۔ اگر بھائی سے میل ملاپ نہیں رکھو گے، جھگڑا رکھو گے تو ہماری اولاد بھی آپس میں جھگڑا کرے گی، محبت سے نہیں دے گی۔ دھیان سے سنیے کہ ایک دوسری بات آ رہی ہے، مرد کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے، عورت کی زبان زیادہ چلتا ہے۔ بس مرد اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھے، عورت زبان کو قابو میں رکھے، ٹوٹا پھوٹا گھر جنت ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، اس کو جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک عورت آئی جھاڑ پھوک کرانے والے کے پاس، کہا کہ کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کہ میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے، بات بات پر مجھ کو مارتا مٹھی میں، تو 1 منٹ میں مٹھی میں آ جائے گا۔ ایک کام کرو، میں پانی پڑھ کر کے دے رہا ہوں، جیسے ہی جھگڑا شروع ہو جائے ڈھکن کھول کر کے 2-4 ٹھیپی پی لینا اور منہ بند کر کے بیٹھ جانا، کبھی جھگڑا نہیں۔ چونکہ سمجھ میں آ گیا تھا اس کی زبان چلتی ہوگی، اس کا ہاتھ چلتا ہوگا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ داماد اتنا چالاک ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر میں اچھا کھانا نہیں ہوتا وہ سیدھے سسرال بھاگتا کہ مرغا ملے گا۔ ساس بھی بڑی چالاک ہے، سمجھ میں آ گیا کہ گر گر کر کے داماد آ رہا ہے، کتنا مرغا ذبح کرے۔ ایک دن اس کو سبق سکھا دیا، ساس نے کھچڑی بنا کر کے دے دیا۔ داماد نے دیکھا کہ سسرال میں کھچڑی، تو کہ اماں یہ جیل خانہ ہے کہ مہمان خانہ؟ کہا بیٹا یہ کھچڑی ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب نہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ بڑھیا بڑی چالاک ہے، یہ مرغا بچانے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ تو داماد نے کہا کہ اماں کھچڑی تو دے دیے، گھی تو دے دو۔ تو گھی نکال کر کے بڑھیا نے لایا اور ڈھکن کھول کر کے جب ڈالنا شروع کیا تو ہاتھ میں حرکت زیادہ گھی گر گیا، بڑھیا کو سوگ ہو گیا، سارا گھی تو دامادی کھا جائے۔ دماغ لگایا، اب بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، مجھ کو ساتھ میں شامل کر لو، برکت ہی برکت ہوگی۔ داماد کو سمجھ میں آیا کہ اکیلے کھانے نہیں دیں گے، کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو، کھاؤ میرے ساتھ میں۔ تو بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا، داماد کی طرف گھی زیادہ تھا، بڑھیا کی طرف کم تھا۔ بڑھیا نے دماغ لگایا کہ ادھر کا گھی ادھر ڈالنا۔ اب بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینہ میری بیٹی کو تم نے یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا، سارا گھی ادھر ڈالنا۔ داماد نے دیکھا کہ یہ بڑھیا ہے، عجیب ہے کہ عجوبہ، تو سارا گھی ادھر ڈال لیا۔ تو داماد کہتا کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلا تھا، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ دیا ہے، دو سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کرتی ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ ایک مثال آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، چاہے پیشاب لگے چاہے پخانہ لگے، روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجئے گا، نکل جائیے گا، جلسہ خراب ہو جائے گا، یہ سب چیز روکنے کی نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ لڑکی سسرال سے میکے آتی ہے تو گھر کی ساری عورت گھر لیتی ہے، گھر کی ساری عورت۔ اب سوال جواب شروع ہوتا، تو لڑکی سے ایک عورت کہتی ہے کہ سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسری عورت کہتی ہے کہ شوہر کیسے تھے؟ اب ماشاءاللہ۔ سسرال کیسی تھی؟ الحمدللہ۔ اب چوتھا سوال ہوتا، ساس کیسی تھی؟ انا للہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو تھا۔ اب ماں کو سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند ہے، تو ماں ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھے پتا چل گیا
کہ تم کو سب پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ بیٹی میرے سوال کا جواب دو، میکے سے جو سسرال پہلی مرتبہ گئی تھی کون لے کر کے گیا تھا؟ بیٹی صاحب کو بلا لیجیے۔ پہلی بار میکے سے جو سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی تھی؟ کہا کہ ساس آئی تھی۔ 100 لڑکی میں مجھ کو دیکھا سنا تھا پسند تھا، اپنے بیٹے سے بیاہ کر کے مجھ کو بہو بنایا۔ کہا بیٹی یہ ساس کا احسان ہے کہ تمہیں اتنا اچھا سسر ملا، یہ ساس کا احسان ہے اتنے اچھے شوہر ملے، یہ ساس کا احسان ہے کہ اتنی اچھی سسرال ملی۔ بیٹی ساس مصیبت اور بلا نہیں ہوتی، بلکہ کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں کے برابر۔ کاش کہ تم رابعہ بصری کا چلن اپنا لو، خود چلا آئے کھچا کعبہ زیارت کے لیے، خانہ داری بھی سنبھالو تم مسلمان بن کر، رحمت حق بھی سمٹ آئے گی برکت کے لیے، وہ بھی اسلام کی بیٹی جو پہلی شب میں کر دیا دولا جو دادی نکی نصرت کے لیے۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، زندگی بھر کے لیے آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ آخری بات آپ سے لینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ جتنے بھی ہیں بہت ہیں، حوصلہ سے آپ بھرپور ہیں اور آپ نے جلسے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ کے آخری مہمان ہیں، عزت آبرو آپ کے ہاتھ میں، انشاءاللہ ان کو سننا ہے، ان کی دعا پر آمین کر کے اٹھنا ہے، یہ وعدہ آپ ہم کو دیجیے۔ قبولیت کی گھڑی میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ گواہ ہے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، بھلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔